بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، صوبہ پنجاب کے پیارے دوستوں، خصوصاً ضلع فیصل آباد کے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر بہت مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ یہاں چل کر آئے ہیں، پہنچے ہیں، کوئی خاص مقصد لے کر آئے ہیں۔ وہ مقصد، وہ ارادہ، کیونکہ بظاہر کوئی بھی دنیاوی حوالے سے کوئی خاص اعلان یا کوئی چیز بانٹی نہیں جا رہی ہے، جو کہ حالانکہ یہ انسان کی ضروریات ہیں، جو آپ سب کو چاہیے، جو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس سے آپ اور ہم سب کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس طرح کی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہو رہی، اس کے باوجود آپ چل کر آئے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسا مقصد ہے جس کا پتہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے، کوئی خاص چیز ہے، کوئی خاص مقصد ہے۔ اس مقصد کو آپ کا دل جانتا ہے، اس ارادے کو آپ کا دل جانتا ہے، اس مقصد کو آپ اور ہم سب کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ تو یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو گیا۔ جس طرح کہ فارسی میں کہا گیا ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسا راز پایا جاتا ہے جس کا کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم تو اس چیز کی طاق میں ہوتے ہیں کہ عملوں کی کوئی تعداد بڑھائیں، عبادتوں کی تعداد بڑھائیں، تاکہ کرامن کاتبین کے دفتر میں وہ فہرست کچھ لمبی اور طویل ہو جائے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کوئی عاشق ایسی چیز دل میں سنبھال کے چھپا کے رکھا ہوا ہے جس کا علم کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہے۔ اب کرامن کاتبین کو پتہ نہیں ہے تو پھر کس کو پتہ ہے؟ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے کرامن کاتبین کو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ جس طرح علماء کہتے ہیں کہ وہ روز قیامت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے پیش کریں گے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے کوئی ایسا عمل ہے جو کہ بہت
خاص ہے، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، اور دنیا کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کی پہچان اگر ہم میں سے کسی کو ہے کہ وہ کیا مقصد ہے، وہ کیا چیز ہے جس کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہے، جس کا پتہ دنیا والوں کو بھی نہیں ہے، جس کا پتہ علم والوں کو بھی نہیں ہے، مدرسہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بھی نہیں ہے، اگر ایسی چیز آپ کے دل میں آ گئی ہے تو پھر آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو خزانہ مل گیا ہے۔ سرمدی خزانہ، سرمدی خزانہ کا مطلب کیا ہے؟ سرمد یعنی کہ ختم نہ ہونے والا ایسا خزانہ۔ خزانہ اگر ہو تو آدمی اس کو خرچ کرے تو ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اگر وہ چیز آپ کے دل میں آ گئی ہے اور اس کو آپ نے سمجھ دیا ہے اور اس کی اہمیت کو پا لیا ہے، تو پھر آپ کو سرمدی خزانہ، یعنی سرمدی خزانہ یہ ہے کہ جتنا خرچ کریں گے وہ اتنا بڑھے گا۔ بینک بیلنس خرچ کرنے سے ختم ہوگا، پیسے سونا چاندی خرچ کرنے سے ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سرمدی خزانہ یہ جتنا خرچ کریں گے اور بڑھے گا۔ اور پھر جس کے دل میں یہ خزانہ ہے، جس کے دل میں یہ دولت ہے، پھر وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں یہ کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محروم نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھی سوچیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ محروم ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ سوچیں، یعنی کہ وہ خزانہ دل میں رکھا ہوا ہے جس کا کرامن کاتبین کو پتہ نہیں، جس کا دنیا والوں کو پتہ نہیں، مدرسہ والوں کو پتہ نہیں، استاد اور جو علماء اور طلباء ہیں ان کو پتہ نہیں، بس اس شخص کو پتہ ہے جس کے دل میں یہ دولت ہے۔ اور کس کو پتہ ہے؟ اور جس کے ساتھ اس کا عشق ہے، جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، جس پر وہ اپنی تن من دھن اور جان نچھاور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی را ہم خبر نیست۔ عاشق اور معشوق کے درمیان ایسا راز پایا جاتا ہے جس کا کرامن کاتبین کو پتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے دفتر پیش کیے جائیں گے اور وہ اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، ایک ایسا شخص جس کے پاس یہ سرمدی خزانہ تھا، جس کے پاس یہ دولت تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتو کرامن کاتبین بتاؤ اس کے اعمال نامے کیا ہیں، تو وہ دفتر رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا صرف اس کے یہی اعمال ہیں؟ تو کرامن کاتبین وہ فرشتے عرض کریں گے، پروردگار یا رب العالمین، جو ہم نے جانا وہ لکھ لیا ہے، نوٹ کر لیا ہے۔ فرمایا جائے گا کہ پھر ٹٹولو، پھر دیکھو کوئی اعمال رہ نہ گیا ہو۔ کہیں گے یا رب العالمین، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو کہ ہم نے ضبط تحریر میں نہ لایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا بندہ ہے جس کا میرے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا، اس رشتے کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اب اس رشتہ، اس تعلق، اس محبت کا عوض اور اجر اب میں عطا کرتا ہوں جب وہ کرم خدا کا اس کے نام اعمال میں شامل کیا جائے گا، تو سب اعمال سے وہ ایک عمل بھاری ہوگا۔
تو وہ سرمدی خزانہ جب آپ کے دل میں آ گیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اب سوچ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو، آپ نے بہتر سوچا ہو۔ آج اس کا خیال ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا، خاتمہ بالخیر کی بات ہو رہی ہے، دنیا سے کامیاب اور کامران ہو کر جانے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ وہ جس کے دل میں یہ خزانہ تھا اس کو بھی بشارت دی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے، ذرا اندازہ کریں۔ جس کے دل میں یہ خزانہ تھا، جس کو محبت کا نام دیں، معرفت کا نام دیں، ذکر قلبی کا نام دیں، نسبت کی بات کریں، جس کے دل میں یہ خزانہ تھا وہ تو کامیاب ہوا، اس کو تو بشارت مل گئی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑھ کر فرما رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ کیا خوبصورت بات ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پارس سب سے قیمتی چیز ہے، اور رومی فرماتے ہیں کہ پارس سب سے قیمتی چیز ہے۔ پارس ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ اگر آپ لوہے کو لگائیں تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ اگر آپ، رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اس لوہے کو لگائیں تو لوہا سونا بن جاتا ہے، لیکن وہ پارس جو ہے وہ لوہے کو سونا بنا سکتا ہے، لیکن وہ پارس نہیں بنا سکتا کہ دوسرے کسی مٹیریل کو وہ ایسا بنا دے کہ وہ بھی پارس ہو جائے، وہ جس کو لگے وہ بھی سونا ہو جائے۔ پارس سونا بنا سکتا ہے، پارس ایک اور پارس نہیں بنا سکتا۔ لیکن جس کے دل میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، ہمارے مشائخ کی نسبت سے یہ محبت کا جو تحفہ ہے، وہ نسبت اور تعلق اور عشق اس کے دل میں آ گیا ہے، جس کی قدردانی اس کے دل میں ہے، وہ ایسا شخص بن گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی پارس بن جائے گا، سونا نہیں، وہ پارس بن جائے گا۔ یعنی جس کے ساتھ وہ بیٹھے گا وہ بھی کامیاب۔ تو یہ ہے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت۔ تو یہ ایسی دولت ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی قدردانی کریے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم بے قدروں میں شمار کیے جائیں۔ وہ ہمارے سندھ کے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قدروارا کم تھیا کھٹا خریدار، ہیرا موتی لال ونڈین سے ویٹھا تھے وینجھار، سمجھن کین سید چہے کڈن موتن ماں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قدر کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں۔ پیسے، دولت، سون چاندی کا قدر ہے اور اس کا ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ سون چاندی پیسے کو خرچ کرنے کا ڈنگ بھی آنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ وہ جیبیں بھری ہیں تو اس طرح خرچ کیا کہ وہ کنگال ہو گیا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو اصل دولت ہے، جو سرمدی خزانہ جس کی بات ہو رہی تھی، وہ فرماتے ہیں اس کے قدردان مل ہی نہیں رہے ہیں، اور اس کے قدردان بھی نہیں ہے، کوئی خریدنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیرے، موتی، لال، یاقوت یوں لوگوں کو پر دے رہے ہیں بے حساب، ان پر نچھاور کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا قدر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ایسے لوگ بن چکے ہیں کہ ان کو موتیوں میں بھی عیب نظر آتا ہے۔ موتی جو کہ سیپ کے سینے میں پلتا ہے، اس میں بھی ان کو عیب نظر آتا ہے۔ تو بات طویل ہو جائے گی۔ تو اب یہ چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے کہ کیا وہ خزانہ، وہ محبت اور تعلق اور نسبت اور عشق اور ذکر جو کہ ہمیں مشائخ نے، ہمارے مرشد کامل نے دیا ہے، اس کی قدر
اور اس کی حیثیت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو آج میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس کی حیثیت اور قدر اور منزلت کو ہم نے سمجھا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم موتیوں میں سے بھی عیب نکالتے جا رہے ہوں. تو اس لیے اس دولت کی قدردانی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ ہو. آج کے دور میں لوگ ذہانت پر فریفتہ ہو جاتے ہیں. یہ بڑا ذہین ہے، وہ بڑا ہوشیار ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کی بڑی واہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس وقت جو محفل ہو رہی ہے وہ ایک روحانی سلسلے کے حوالے سے ہو رہی ہے، حضرات نقش بند کی نسبت سے ہو رہی ہے، تو ہمارے مشائخ کے ہاں ذہانت سے بڑھ کر ایک اور وصف کا ذکر کیا گیا ہے. ایک ایسی وصف جس کو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بہترین مظہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبر آپ لقد جاءکم، بے شک آپ کی طرف میرا نبی آیا ہے، من انفسکم، آپ میں سے میں نے ان کو منتخب کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم. اب وہ ان کا تعارف، ان کی خاصیت، ان کی خوبی، ان کی صلاحیت کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہم تعارف کراتے ہیں نا اب کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، یہ ایم پی اے ہے. پھر کہتے ہیں نہیں ایم پی اے بھی ہے، اس کے ساتھ لا کی ڈگری بھی ہے اس کے پاس. پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ سپریم کورٹ کے بار کا ممبر بھی ہے. پھر کہتے ہیں کہ بار کا یہ صدر بھی ہے، یہ سیکرٹ. ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں، آپ تعارف کراتے یہ چودھری ہے، چودھری ہے، لیکن اپنی قوم کا جو ہے، اپنی پوری قوم کا سردار بھی ہے. پھر کہتے ہیں کہ سائیں اس کے اتنے مربع زمین بھی ہے. یہ بات کرتے ہیں ہم یہ تعارف کراتے. تو یہ ہم دنیا والوں کے تعارف کرانے کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے مخلوق، اے انسانوں. اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہے، ہم سے گفتگو ہو رہی ہے. اب اندازہ کریں آپ سب اتنے خاص ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں. وہ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر جا کر ہم کلامی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں. اپنی عزت کو پائیں اور سمجھیں جو خدا نے آپ کو دی ہے. کسی چودھری سے خطاب ہوتا تو وہ چودھری خوش ہوتا، وہ کہتا کہ بھائی میں تو بڑا ہی نمایاں اور الگ بندہ ہوں. کسی ملا مولوی سے، مفتی سے گفتگو ہوتا، وہ کہتا بھائی میں نے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھی اس لیے میرے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، میں تو بڑا علم رکھتا ہوں. کسی دولت مند سے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی ہو رہی ہوتی، وہ کہتا ہے بھائی کیوں نہ ہو، میرے پاس اتنے مربع زمین ہے، اتنا بینک بیلنس ہے. لیکن یاد رکھیں اور اس بات کو اپنے پلو میں باندھیں، خدا کی نظر میں کوئی تفریق نہیں ہے. سب ہم اور آپ برابر ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اور وہ خدا آپ پر مہربان ہے اور آپ سے گفتگو کر رہا ہے. لقد جاءکم، آپ کی طرف آیا ہے، ہم سے، آپ سے گفتگو، مجھ سے گفتگو. یہی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت. ارشاد ہو رہا ہے، ایسے سمجھیں کہ ہمیں ہم کلامی کا موقع مل رہا ہے. میں نے تمہارے طرف اپنا نبی بھیجا ہے، تم جانتے ہو وہ کیا ہے. اس کی پہلی وصف یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی تکلیف اور رنج آپ میں سے کسی کو پہنچتا ہے تو اس میرے نبی کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. یعنی کہ اب اندازہ کریں. اور پھر عزیز علیہ ما عنتم، پھر اس سے آگے وہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ حرص رکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں. اپنا حرص تو ہر کوئی رکھتا ہے، اپنی اولاد کا حرص ہر کوئی رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حرص اور شوق ہر کوئی رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا جو نبی ہے نا، اس کے نظر میں آپ سب جتنے بھی ہیں ایسے ہیں جیسے ان کی اولاد ہو. ان کی کامیابی، آپ کی کامیابی ان کو اتنی پیاری ہے کہ میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ جو تکلیف پہنچے اس کو رنج پہنچتا ہے، اور آپ پر حریص ہیں، آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان پر تو اور بھی زیادہ مہربان ہے. یعنی سب دنیا پر مہربان ہے، رحمت للعالمین ہے. لیکن جو محبت اور عشق کا سودا، جو ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ سرمدی خزانہ، وہ دولت،
جن کے دلوں میں ہے ان پر تو اور بھی زیادہ شفقت ہے ان کی. وہ اس طرح حضور نے فرمائی. وہ کیسے شفقت ہے؟ ایسے شفقت ہے کہ ان کو ایسا اعزاز مل گیا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جیسے وہ حضور کے ساتھ بیٹھ گیا علیہ الصلوۃ والسلام. جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے جیسے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ ملاتا ہے. اور پھر جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا. تو آئیے کہ ہم اس تعلق کو دل میں پیدا کریں اور محسوس کریں. تو وہ خاصیت جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس آیت کریمہ میں کہ وہ اگر مختصر لفظ بولا جائے کہ وہ بہت زیادہ مہربان ہیں. اگر ایک جملے میں اس سارے مفہوم کو ہم لائیں، بہت ہی مہربان اور بہت ہی شفیق ہیں، معاف کر دینے والے ہیں، بخش دینے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور کی کامیابیوں کے لیے فکر مند ہیں. یہ میرے حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف ہے. تو ذہانت اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی کتنا ذہین ہے، وہ کتنا چالاک ہے. اللہ تعالیٰ کا معیار یہ ہے کہ وہ کتنا مہربان ہے. اب ہمیں حضور نے فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی سے سبق حاصل کرو. ان کی جو اوصاف ہیں وہ مجھے پیاری لگتی ہیں، وہ وصفیں اپنے اندر پیدا کرو. تو اب آپ اور ہم، کیا ہم مہربان ہیں؟ مہربان کس کو کہا جاتا ہے؟ مہربان کس کو بولا جاتا ہے؟ جو اپنے لیے سوچے، اپنی دولت بڑھائے، اپنی تجارت بڑھائے، اپنا بینک بیلنس بڑھائے، اپنے آپ کو اونچے سا اونچا مقام دلانے کے لیے دن رات لگا ہوا ہو، اس کو مہربان نہیں کہا جاتا. دوستو، کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں؟ وہ جس کو انگلش میں بولتے ہیں سیلف سینٹرڈ، اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے. میں وہ میں. ایسا تو نہیں ہے. اگر ہم ایسے ہیں تو دوستو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پھر محبوب ہم نہیں بن سکتے. جو وہاں معیار ہے، اب جو اتنی ترقی کرے وہ ذہین تو کہلائے گا. ایم پی اے بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، پھر پیسے ہو گئے، پھر مربع بنا لیے، زمینیں بنا لی، جائیدادیں بنا لی، اپنے لیے وہ ذہین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نظر میں جو معیار ہے کامیابی کا وہ یہ ہے کہ وہ کوئی میرے نبی کی طرح کتنا مہربان ہے، کہ وہ سخی ہے، وہ اوروں کی کامیابی کے لیے بھی خوش ہوتا ہے، اوروں کی مدد کر کے خوش ہوتا ہے، اوروں کے ساتھ ہمدردی کر کے خوش ہوتا ہے، اوروں کی کو سینے سے لگا کے خوش ہوتا ہے، اوروں کو دعائیں دیتا ہے، اوروں کے لیے سوچتا ہے. اب آپ اور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم خدا کے مقبول بننا چاہتے ہیں یا اپنے نفس کے مقبول بننا چاہتے ہیں. تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا نا کہ تم خدا کے بندے ہو کب؟ لست عبد اللہ انما انت عبد درہمک و دینارک و نفسک و ہواک. تو ہر طرف سے دعوائیں ہو رہی ہیں کہ بھئی میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے تو سب پتہ ہے، میں خدا کا بہت قرب رکھتا ہوں. لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تم خدا کے بندے ہو ہی نہیں. دن رات اپنے نفس کے لیے سوچتے ہو، اپنی ذات کے لیے سوچتے ہو، اپنے درہم روپے پیسے کے فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہو. تم اللہ کے بندے کب ہو؟ تم اپنے نفس کے غلام ہو. تو دوستو دو چیزیں بیان کی گئی، ایک ذہانت، دوسری مہربانی. دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہو جس میں ذہانت بھی ہو ساتھ میں مہربانی ہو پھر تو سبحان اللہ. لیکن کوئی ذہین ہے مہربان نہیں ہے تو پھر کہا جائے گا کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے معیار پر پورا نہیں اترا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہو سکتا ہے آج غلط ہو، میں معذرت خواہ ہوں، یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معیار پر وہ پورا نہیں اترا. آئیے آج ہم یہ وصف سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم مہربان بن جائیں. آج کے بعد بڑی خوشی ہوئی آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اور آپ کی باتیں سن کر، اور یہاں لوگوں نوجوانوں سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، اور اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی ترقی کی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کاروبار کریں، محنت کریں اور کامیاب ہو کر دکھائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کا دین ایسا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دین عیسوی تھا، دین عیسوی، جو کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اب دین محمدی۔ وہ دین عیسوی کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، گھر بھی نہیں بنایا۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں شاید آپ کو بہتر پتہ ہو، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا، کبھی گھر نہیں بنایا اور آپ گدھے پر سواری فرماتے تھے اور ہمیشہ سفر میں رہتے تھے، یعنی کہ بالکل اس حوالے سے وہ زہد اختیار کیا۔ یہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا انداز اور طریقہ۔ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ دین عیسوی، وہ دین محمدی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے دنیا والوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، دنیا میں رہے، اپنا گھر بھی بنایا، شادی بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمتوں سے بھی نوازا۔ اہل بیت کی فیوزات و برکات آج ہم پاتے ہیں، حضرت علی المرسا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوزات و برکات ہم پاتے ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوزات و برکات پر۔ یہ آپ کی اولاد جن کا فیض تا قیامت جاری رہے گا، یعنی کہ آپ لوگوں کے درمیان رہے، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، بازاروں میں بھی گئے، خرید و فروخت بھی کی، تجارت بھی کی، لین دین بھی کی، کاروبار اور سب چیزوں میں چلتے ہوئے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی اس محبت اور اس ایمان کی دولت کو بھی لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ہو گیا دین محمدی۔ تو ہم اور آپ کو رہبانیت سے منع کیا، لا رہبانیت فی الاسلام، دنیا کو تیاگ دینا، چھوڑ دینا۔ ہم کہتے ہیں بھائی میں تو چلا جاؤں گا 40 دن کے لیے، دنیا کو تیاگ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، تم دنیا والوں کے ساتھ رہو، جس طرح ہم سلسلہ عالیہ میں کہتے ہیں باہم و بے ہم، یعنی باہم سب کے ساتھ رہو اور اس طرح رہو کہ جیسے سب کے ساتھ نہیں ہو۔ خلوت در انجمن، نقشبندی سلسلے کا ایک اصول ہے، خلوت در انجمن، یعنی کہ لاکھوں کے درمیان بیٹھے ہو لیکن تمہارا دل ان لوگوں سے بالکل وابستہ نہیں ہے، ان سے بالکل آزاد ہے، اندرونی طور پر بالکل تم یکسو ہو، اکیلے ہو، تمہارا دل صرف اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کے درمیان ہو لیکن تم اکیلے بھی ہو۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا باہم و بے ہم، یعنی سب کے ساتھ ہو کر بھی سب سے جدا۔ خلوت در انجمن، یہ حضرت عبد الخالق غجدوانی نے یہ ہمیں 7 اہم نکات بتائے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ تو آپ نے ایسی زندگی گزارنی ہے، دنیا کی کام کرتے ہوئے لالچ کسے نہیں آتی، کسے نہیں آتی، لیکن میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، کام کرتے ہوئے لالچ آئے گی، لیکن لالچ سے بچنا بھی ہے، لالچ سے بچنا بھی ہے، کیونکہ کبھی بھی وہ شخص خدا کی نظر میں محبوب نہیں ہو سکتا جو لالچ رکھتا ہو۔ تو یہ سلسلے عالیہ کی تعلیمات ہیں جس کو ہم پانے کی اور سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے ہماری یہ تنظیم سازی ہے، اسی لیے ہماری یہ یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ تو اب آپ کی جو ترقی کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کاروبار میں بڑھیں، روحانیت کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار میں بڑھیں اور خوب ترقی کریں، اور ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی ایسے ہوں جن کی آپ مدد کریں، ان کو بھی آپ آگے لے کر جائیں، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی جو مہربانی والی وصف ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس پیغام کو؟ اور سلسلہ نقش بندیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مرشد کے ساتھ محبت کا رشتہ ایسا استوار کرو کہ مرشد کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ نقش بندی سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرشد کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ مرشد کی ذات میں فنا ہونا اس لیے بہترین ہے کیونکہ مرشد جو کامل ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات میں فنا ہوتا ہے۔ مرشد کامل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مرشد کی ذات میں فنا ہو جانا یہ ایسا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات میں فنا فی الرسول ہو گیا اور فنا فی اللہ ہو گیا۔ اس مرحلے کو نقش بندی سلسلے میں آسان کر دیا گیا ہے۔ مرشد کی ذات میں فنا ہو جاؤ تو تم فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہو جاؤ گے۔
تو جتنا ہم اس مرحلے پر محبت کو، تعلق کو، نسبت کو مضبوط بنائیں گے، اتنا ہی ہمیں روحانیت اور طریقت کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور آخر میں طریق ذکر عرض کر دیا جاتا ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت ہوئی، دوستوں نے اپنی رپورٹ سے واقف کیا صوبہ پنجاب میں کہ 100 کے قریب خلفاء کام کر رہے ہیں، 100 مدارس ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ برانچز قائم کی ہیں بلکہ اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ یہ جو میری زمین ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح ہوں گے۔ صالح صلح سے لیا گیا ہے، یعنی کہ اس خدا کی زمین میں صلح کا پیغام عام کریں گے، دلوں کو جوڑیں گے، محبتیں بڑھائیں گے، لوگوں کو اندر جو نفرتیں ہیں ان کو مٹائیں گے۔ صالح اسی کو بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لکھ دیا تھا کہ میرے اس زمین کے جو وارث ہیں وہ صالح لوگ بنے۔ تو اس خدا کی کائنات میں ہم مثبت کردار اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ جو بھی سانس لینے والے جانور ہیں، جس میں انسان ہیں، پرندے ہیں، ہر طرح کے، ان کے لیے بھی سہولت اور آسانی ہو۔ جو آپ درخت لگاتے ہیں اس سے ہم بھی فائدہ لیتے ہیں، پرندے بھی فائدہ لیتے ہیں، جانور بھی فائدہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں آپ کا ایک کردار، ایک عمل شامل ہو جاتا ہے، وہ مثبت ایک عمل، اس کو صلح یا اصلاح یا بہتر بنانے کی کوشش کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی خوشی ہوئی، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جو ایسے ہمارے پڑوس میں رہتے ہوں، غریب، یتیم، بیوہ، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، اسی جذبے کو قائم رکھیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ صحت کے حوالے سے سماجی بیداری پیدا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے لوگ اکثر زیادہ کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ نقش بندیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا کم کریں، کھانا کم کریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں جب گھر میں ہوتے ہیں 2 ٹائم سے کھانا زیادہ نہ کھائیں۔ ہر ایک کی طبیعت ہے، آپ اپنی طبیعت کو دیکھیں، 2 ٹائم سے زیادہ کھانا نہ کھائیں، اور ناشتہ کریں اور پھر رات کا کھانا جلدی کھا لیں۔ تو ہمارے سلسلہ میں کہا جاتا ہے کم خورتا خود نرنجی، کم کھاؤ تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے، کم گوتا دیگرا نرنجن، کم بات کرو تاکہ اوروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو صحت کی بیداری کی بات انہوں نے کی کہ ہم، اور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس حوالے سے دوستوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کا ہم تیاری کریں، اور اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز، عبادت، تلاوت، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہر برانچ میں قرآن مجید کی تعلیم کا بندوبست ہو جائے۔ جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کو تجوید سکھائی جائے، جو تجوید سیکھ چکے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ یاد کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمارے جماعت میں قرآن مجید کے حوالے سے اور زیادہ آگہی پیدا ہوگی، جو کہ ہمارا مطمع نظر ہے۔ باقی آپ اپنی برانچز کو مستحکم کریں، مثالی برانچز بنائیں۔ روحانی طلبہ جماعت کے نوجوانوں نے اپنی بہترین رپورٹ دی، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آج کا تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو آج آپ کو روبرو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی۔ گفتگو سے بڑھ کر یہ آپ کو دیکھنا، یہ مقصد تھا کہ آپ کو دیکھ سکیں، لیکن یہ گفتگو بھی ایک ہمارے رواج میں آ گئی ہے چیز۔ یہ تو ایسا تعلق ہے جس میں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آپ جو گویا کہ خدا کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی خاص لمحات آپ اور ہم کو میسر آئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہاں گفتگو کی مجال ہی نہیں، لیکن ہم عادی ہو گئے ہیں اس تقریر اور وائز کے، جس کی لپیٹ میں ہم سب آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، گفتگو سے زیادہ ہم اپنے عمل کو عمل کی طرف توجہ دیں گے، صرف ہم باتوں کے غازی نہ ہوں بلکہ کردار کے غازی بن سکیں۔ تو امید ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ اور یہاں دل ہے کہ آپ سب کو ذکر قلبی کی اجازت ہے، توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ جو ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، خاص تعلق، سرمدی خزانہ، دولت، وہ دولت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اس دولت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، وہ قلبی ذکر ہے۔ شروعات کریں،
توجہ دل میں ہو، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے اللہ 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 اللہ، یہ خفی ذکر ہے، زبان سے نہیں ہوگا، یہ توجہ اور خیال سے دل میں ہوگا۔ تو اس قلبی ذکر کو آپ دوبارہ انٹرنیٹ پر، چونکہ وقت قلیل ہے، آپ سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اور مراقبہ کریں، اور اس کے ساتھ ہم نماز پنجگانہ ادا کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور صحبت میں آنا جانا رکھیں، تعلق اور رابطہ قوی رکھیں۔ آپ کی یہ بہتر انتظامات، بہتر جلسہ دے کر آپ کو مبارکباد ہو، اور اتنے اچھے اجتماع کو منظم طریقے سے آپ نے قائم کیا، اور اتنے محبت سے پیار سے آپ سکون کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ آپ کی یہ چیز واضح کرتی ہے کہ الحمدللہ آپ اور ہم میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نظم و ضبط آپ کے لیے اتنے کامیابیوں کے دروازے کھولے گا، اور اس طرح ہم جب مل جل کر ایک قافلے کی صورت میں چلیں گے تو انشاءاللہ وہ حضور علیہ السلام کی عنایت اور نظر سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش خرم صحت مند رکھے، اپنا خیال رکھیں، اور احتیاط کو اور ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ گاڑی بھی چلائیں تو ذمہ داری کے ساتھ چلائیں، موٹر سائیکل بھی چلائیں تو ذمہ داری کے ساتھ چلائیں، لاپرواہی سے نہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی خامی ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ ہم اور آپ کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جو دوست پڑھنا چاہیں دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر ہم سب کے لیے، جو بھی حاضرین ہم سب کے لیے دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔